اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج جس مہینے میں ہم بیٹھے ہیں اور جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں۔ اگست کا مہینہ ہے اور اس کی تیاریاں، اس کے جشن کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے کہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، تو ہماری یہاں پر رہنے اور بسنے میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور ہم نے کیا کام کرنے ہیں جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے اور ایک بہترین اور مثالی قوم ثابت ہو سکیں گے۔ آئیے اس کی ایک چھوٹی سی تاریخ کا ایک باب اردو ڈائجسٹ میں نے پڑھا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 7 کا جو برکت عدد ہے یہ لفظ پاکستان کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور ہم چند واقعات اس کے ذیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی طبیعت بہت شدید خراب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جایا گیا، تو بتایا کہ آپ کو دل کا دورہ پڑا ہے، اور فرمایا کہ 7 اجوا کھجوریں گٹلی سمیت کھا لی جائیں، شفا ہوگا۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، ان کی تہیں، 7 طواف کے چکر، صفا و مروہ کے 7 چکر، قرآن کی 7 منزلیں، قصہ یوسف میں عزیز مصر کے خواب اور اس کی تعبیر میں 7 کا عدد بہت اہمیت کا حامل تھا۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، منکشف ہوتی ہے کہ 7 کا عدد قدرت کاملہ کا ایک بہترین راز ہے جو قیامت تک شاید راز ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو 7 کی عدد کی حکمت بھی معلوم ہے اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے۔ تو اس کو اگر ہم اپنے وطن عزیز کی طرف دیکھیں تو قرارداد پاکستان 1940 میں منظور ہوئی اور قیام پاکستان 7 سال کے بعد 1947 میں وجود میں آیا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں وجود میں آیا۔ لفظ پاکستان کے حرف کی تعداد بھی کل 7 ہی ہے۔ گویا کہ جو پاکستان مجھے اور آپ کو ملا ہے وہ ایک ایسا ملک ہے، ایسا خطہ ارض ہے جس میں میں اور آپ جس کی اہمیت اور افادیت کا انکار نہیں کر سکتے، جس خطے میں موجود ہے اس کی بھی، اور جس حیثیت کے ساتھ یہ موجود ہے اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے وہ مختلف چیزوں سے، مختلف انعامات سے، مختلف خزانوں سے مزین کیا ہے، اور ہم اس بات کے متلاشی ہونے چاہیے کہ ہم ایک بہترین پاکستان، خوشحال پاکستان اور اسلامی پاکستان کی تعبیر کر سکیں اور اس کو حقیقت کا روپ دھار سکیں۔ یہ پاکستان میرے اور آپ کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تاریخ بھی پڑھیں گے کہ اس کی تاریخ کیا رہی اور کیسے وجود میں آئی، اور اس کے ایک مختصر سے جو ہے وہ خط وقت ہے، ٹائم لائن ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ 16 اکتوبر 1905 تقسیم بنگال کا اعلان ہوا، مشرق بنگال مسلم اکثریتی علاقے قرار پایا اور ہندوستان کے مسلمان سیاسی طور پر بیدار ہونا شروع ہو گئے۔ 6 دسمبر 1906 آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 31 دسمبر 1916 مسلم لیگ اور کانگریس کے مابین تاریخی معاہدہ میثاق لکھنؤ طے پایا۔ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ وجود کا سیاسی حق تسلیم کیا۔ 13 اپریل 1919 جلیانوالہ باغ کا حادثہ پیش آیا جس میں جنرل ڈائر کے حکم پر فوج نے عوام پر گولی چلا دی اور آنند واحد میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد برصغیر میں سیاسی جدوجہد میں تیزی آ گئی۔ اکتوبر 1919 ہندوستان بھر میں تحریک خلافت چلی جس کے نتیجے میں مسلمان سیاسی طور پر متحرک ہوئے۔ مئی 1928 نہرو رپورٹ شائع ہوئی جس میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا تھا، لہذا مسلم لیگی قیادت نے اس رپورٹ کی کھلی مخالفت کی۔ 28 مارچ 1929 نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے اپنی مشہور 14 نکات پیش کیے۔ قرارداد پاکستان 1940 سے قبل تک یہ نکات برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی منشور کی علامت تھے۔ 1930 کانگریس نے سول نافرمانی اور برطانوی حکومت کی عدم تعاون کی تحریکیں شروع کی۔ آگے چلتے ہیں تو 1930 سے 1932 تک کا عرصہ برطانیہ کے شہر لندن میں 3 گول میز کانفرنسز کا انعقاد ہوا جس میں کانگریس
کی جانب سے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ان کانفرنسوں میں ہندوستان کے عوام اور برطانوی حکومت کے مابین اختلافات کے سیاسی حل نہ نکال سکا۔ 30 دسمبر 1930 علامہ اقبال نے اپنی مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا۔ 14 اگست 1932 برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا گیا، جس کی روح سے مسلمانوں کو بنگال، پنجاب، سندھ اور سرحد کے ایوانوں میں اکثریتی نمائندگی حاصل ہو گئی۔ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے کی تجویز بھی مان لی گئی اور مسلمانوں کے لیے ملازمتوں میں 1/4 حصہ مقرر ہوا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے کمیونل ایوارڈ رد کر دیا۔ 1932 انگلستان میں زیر قیام ایک طالب علم چودھری رحمت علی نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کے لیے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ 1935 قانون حکومت ہند کا اجرا ہوا، جس کے تحت مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ 1937 نئے آئین کے مطابق ہندوستان بھر میں انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں کانگریس اکثریتی پارٹی بن کر ابھری۔ مارچ 1940 قرارداد لاہور منظور ہوئی، جس میں مسلم لیگ کی جانب سے ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کا مطالبہ پیش کیا گیا تھا۔ مارچ 1942 میں ہندوستان میں کرپس مشن کی تجاویز سامنے آئیں، جن میں پہلی مرتبہ برطانوی حکومت کی جانب سے تقسیم ہند کی بات کی گئی تھی۔ 10 مئی 1946 کانگریس کی جانب سے ہندوستان کی چھوڑ دو تحریک کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں ہندو اکثریتی علاقے میں فسادات پھوٹ پڑے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ قائد اعظم اور دیگر غیر جانب اور دار مسلمان اور ہندو رہنماؤں نے اس کی تحریک کی مخالفت کی۔ 1945 سے 1946 ہندوستان بھر میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر ابھری۔ فروری 1946 وزارتی مشن نے تقسیم ہند کی تجاویز پیش کی، جس کی روح سے ہندوستان کی تقسیم کم از کم 10 سال تک روکنا تھی۔ ابتدا میں مسلم لیگ نے ان تجاویز کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا، مگر بعد میں برطانوی حکومت اور کانگریس کے منفی سیاسی رویوں کی بنا پر احتجاجاً رد کر دیا۔ 6 دسمبر 1946 لندن کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں برطانوی حکومت نے مسلمانوں کے قیام پاکستان کے مطالبے سے اصولی طور پر اتفاق کر لیا۔ 3 جون 1947 وائس رائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی تجاویز پیش کی، جسے تقسیم ہند کا 3 جون وائس سے منصوبہ کہا جاتا ہے۔ 14 اگست 1947 پاکستان کا قیام عمل میں وجود میں آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تاریخ ہے جسے میں اور آپ جوڑیں اور دیکھیں۔ 27 رمضان المبارک جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب تھی جب یہ وجود میں آیا، اور اس نے اپنی ایک دنیا کے نقشے میں ایک حیثیت سے اس کو بنوایا۔ اس لحاظ سے لوگوں کی بہت ساری کوششیں تھیں اور بہت سارے کام تھے جو کیے۔ چند کاموں میں سے ایک کام جس پر قائد اعظم نے خود کہا کہ یہ نوجوان جو اصغر سودائی کے نام سے مشہور ہوئے، اور 1944 میں انہوں نے ایک نظم پیش کی جس کا عنوان تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قائد اعظم نے کہا کہ یہ اس نوجوان نے جو کام کیا ہے یہ پاکستان کے حصے میں 25% کام کا حصہ اختیار کر گئی ہے یہ نظم، اور ہندوستان کے کونے کونے میں اس کی آواز گونجی۔ اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پنجابی ہو یا افغان، مل جا شرط ایمان، ایک ہی جسم ایک ہی جان، ایک رسول ایک خدا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کی نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر بن اور میدان میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مذہب ہو تہذیب کے فن، تیرا جدا گانا ہے چلن، اپنا وطن ہے اپنا وطن،
غیروں کی باتوں میں مت آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ بہت اہم نظم تھی اور اس وقت یہ ایک اہمیت کی حامل بنی، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہوا، اور یہ وہ نعرہ تھا جو لوگوں کو تقویت دے گیا اور لوگوں کو کھڑا کر گیا اور قوت دے گیا. جس کی جن جذبوں اور احساسات کے ساتھ لگا تھا وہی جذبے مہمیز ہوئے اور پاکستان وجود میں آ گیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، ہم نے صرف پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا جو کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، بلکہ ہم نے ایسی ریاست کو چاہا جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. قائد اعظم نے یہ بات 1946 میں اسلامیہ کالج پشاور میں کہی تھی. اور ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس نعرے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایک اہمیت کا حامل یہ نعرہ مجھے اور آپ کو بہت ساری چیزوں کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتا ہے، راغب بھی کرتا ہے کہ میں اور آپ سوچیں کہ اس کا قیام وجود میں کیوں آیا. اور اس کے قیام کی وجہ ایک بہت اہم تقریر میں لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے اور پہلی دستور ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، پاکستان اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ اس بر صغیر کے مسلمان اپنی زندگی کی تعمیر اسلامی تعلیمات اور روایت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں عملاً واضح کر دینا چاہتے تھے کہ آج حیات انسانی کو جو طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں ان سب کے لیے صرف اسلام ہی اکسیر اعظم ہے. ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان کی برائیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان اپنی مادی ترقی کے ساتھ قدم نہ بڑھا سکا اور انسانی دماغ نے سائنسی ایجادات کی شکل میں خود ساختہ بھوت اپنے اوپر مسلط کر لیا. اب اس نے نہ صرف انسانی معاشرے کے سارے نظام اور اس کے مادی ماحول کو تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا بلکہ مسکن خاکی کے بھی تباہی اور بربادی ہونے کا اندیشہ ہے کہ جس میں انسان آباد ہے. یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر انسان نے زندگی کی روحانی قدروں کو نظر انداز کیا ہوتا اور اگر اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس کا ایمان کمزور نہ ہو گیا ہوتا تو اس سائنسی ترقی خود اس کی ہستی ہرگز خطرے میں نہ پڑتی. ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا احساس ہی انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسانی اقدار اسلام کے قائم کردہ معیارات کے مطابق استعمال کیا جائے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے. تمام تر اقتدار ایک مقدس امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس لیے تفویض کیے گئے ہیں، ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں کہ ہم اسے بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے استعمال کریں تاکہ یہ امانت اور ظلم و تشدد اور خود غرضی کا آلہ کار نہ بن سکے. 7 مارچ 1939 کو قائد ایوان میں یہ تقریر ہوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسودے میں جو اہمیت کی حامل ہے وہ کلی اختیار رب رحمان کو دیا گیا ہے. اور ہم اگر اپنے آئین اور اپنے دستور کو پڑھیں جو پاکستان کا آئین اور دستور ہے تو اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ رب رحمان کے پاس ہیں. قائد اعظم نے ایک بہت اہم بات کہی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا. پاکستان کا طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن 15 نومبر 1942 کا یہ خطاب ہے جس میں قائد اعظم نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ میرا اور آپ کا دستور قرآن مجید ہوگا اور اس کے مطابق میں اور آپ. گیا پاکستان وجود میں آ گیا. پاکستان میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے اور میں اور آپ اس کو ایک امانت، مقدس امانت ہے میرے اور آپ کے پاس. اور بڑی خوبصورت بات اشفاق احمد صاحب نے اپنی ایک کتاب میں کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزے سے
بنی تھی اور اللہ کی نشانی کے طور پر اس کو رکھا گیا تھا، اور جس نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ پاکستان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گویا کہ میرے اور آپ کے پاس اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ کر لیجئے کہ جو ملک میرے اور آپ کے پاس ہے اور جو خطہ زمین میں نے اور آپ نے سنبھالنا ہے اور اس کو تھامے رکھنا ہے اور اس کی آبیاری کرنی ہے، پھر اس کی اساس کہیں گم نہیں ہے، اس کی اساس میرے اور آپ کے پاس ہے، اور اس کی اساس اور استحکام پاکستان کو اگر ہم ساتھ ساتھ لے کے چلے تو بڑی اہم بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے حقیقتاً ٹھوس بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان مستحکم ہو جائے گا تو وہ اپنے وجود اور سالمیت کے خلاف جملہ داخلی اور خارجی حملوں کے مقابلے میں اپنا مؤثر دفاع کر سکے۔ یہ سوال ظاہر ہے کہ صرف دینی اور مذہبی نقطہ نگاہ ہی سے ہی اہم نہیں، بلکہ خالص مادی اور دنیاوی اعتبار سے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ یہ بات ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی کتابچے میں کہی تھی اور اس کی مزید تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرد نے اس بات کی طرف میری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی کہ اساس پاکستان کی حفاظت کرنا، اور اساس پاکستان کیا ہے؟ تلاش نہ ہے اسی وطن کو اساس تھی لا الہ جس کی۔ ہمیں پاکستان کی جغرافیائی، نظریاتی، معاشرتی، سیاسی، معاشی، فلاحی اور مذہبی احیا کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کردار میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائے گا، اور وہ اس کو سنبھال سکیں گے، تھام سکیں گے، اور جس ورثے کو میں اور آپ منتقل کریں گے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ نجات کا باعث ہوگا، اور میری اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ترقی اور تعمیر کا سبب بن جائے گا۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں ایک اقتباس لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا، ہم پاکستانی صرف اس وجہ سے بنے کہ ہم مسلمان تھے۔ اگر افغانستان، ایران، مصر، عراق اور ترکی اسلام کو خیر بات کہہ دیں تو پھر بھی وہ افغانی، ایرانی، مصری، عراقی اور ترک ہی رہتے، لیکن ہم اسلام کے نام سے راہ فرار اختیار کریں تو پاکستان کا اپنا الگ کوئی وجود قائم نہیں رہتا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ میرا اور آپ کا وجود، میرا اور آپ کا قائم رہنا، میری اور آپ کی سالمیت، میری اور آپ کی بقا اسی میں ہے کہ میں اور آپ اس پورے کام کو لے کر اٹھیں اور اس پورے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور وہ حصہ کیا ہے؟ ہم نے اس کی روح، اس کی جو روٹ ہے، جو جڑ ہے، وہ اس کی اسلام ہی ہے، اس کی بنیاد ہی اسلام ہے۔ تو ہم نے اس بات کا خیال بھی کرنا ہے اور احساس بھی کرنا ہے۔ آئیے ہم ایک اور حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ بحیثیت انسان، میرے اور آپ کے مختلف حیثیتوں میں مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور بحیثیت پاکستانی میں کیسے ذمہ داریاں اپنی ادا کر سکتا ہوں۔ اس میں جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ بحیثیت بزرگ اور والدین میرے اور آپ کے حصے میں آتی ہے، اور میرے اور آپ کے بزرگوں کے حصے میں آتی ہے، اور میرے اور آپ کے والدین کے حصے میں آتی ہے، اور پھر میں اور آپ بحیثیت والدین اپنی نسلوں کو کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسی نسل تیار کرنی ہے جس کی اساس دین پر ہو، اس کو باعمل مسلمان بنانا ہوگا۔ اور آپ جتنی بھی تعلیمی پالیسیز پڑھ لیں جو 1949 سے لے کر 2010 تک کی جتنی بھی تعلیمی پالیسیز ہیں، اس میں ایک لفظ خاص آئیڈیالوجی اور پریکٹسنگ مسلم، یہ دو الفاظ موجود ہیں، بار بار دہرائے گئے ہیں کہ ہمیں ایک باعمل مسلمان اور پریکٹس مسلمان جو ہیں وہ وجود میں لانے ہیں، پیدا کرنے ہیں، ان کی تیاری کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت کا مقصد مال و اسباب نہ ہو بلکہ خدمت اور خیر خواہی ہو۔ اس کی گھٹی میں اخلاص نیت، سچائی، صداقت، امانت اور دیانت ڈالنی ہوگی، اور ہمیں اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ ہم کوئی بھی کام اخلاص نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کام کو اخلاص نیت سے کرنا ہوگا۔ سچائی اور صداقت اور امانت یہ وہ کلیدی عنصر ہیں
جس سے میری اور آپ کے معاشرے کی آبیاری ہوگی اور میرا اور معاشرہ جو ہے وہ بہترین بن سکے گا. اس ملک کے مال و اسباب اپنے گھر سے لے کر گلی محلے ملک کے چپے چپے کا خیال رکھنا ان کی اولین ذمہ داری بن جائے, اور اس میں ہم اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دے سکے کہ گھر کی صفائی ہو, گھر کے باہر کی صفائی ہو, ملک قوم جہاں میں اور آپ رہتے بستے ہیں وہاں کی اخلاق کی صفائی بھی اور ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سب سے فرسٹ پرائرٹیز میں آنی چاہیے. کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے گھر کو مثالی نہ بنا لے. گھر مثالی ہوتے ہیں تو ملک مثالی بن جایا کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بہت سارے ایسے کام کرنے ہوں گے کہ میں اور آپ معاشرتی اور تمدنی ورثے کو منتقل کرنا ہوگا جس کے اصول اور ضوابط قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں. ہمیں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آج مغرب دیکھ لیجئے کہ وہ قرآن و سنت کے اصولوں کو اپناتا ہے تو وہ ترقی یافتہ بھی ہے اور اس کی قدر و منزلت بھی بڑھ رہی ہے. لیکن میں اور آپ قرآن و سنت کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ میں اور آپ وہ قوم ہوں گے جس کی گھٹی میں یہ ساری چیزیں ہیں, جس کا اسلاف نے یہ سب کچھ دیا ہے اپنے قول و کردار سے. پھر اپنے اسلاف کی قربانیوں کی داستانیں سننی اور سنانی ہوں گی کہ انہوں نے اپنے اس جس کی اساس لا الہ ہے اس کو بچانے کے لیے کون کون سی قربانیاں دی اور کتنی دی, اور پھر ہمیں ان کی تاریخ سے جوڑنا ہوگا. اور میری اور آپ کی تاریخ 750 سال اندلس کی ہے. میں نے اور آپ نے خلافت راشدہ کا وقت دیکھا ہے, مدینہ کی ریاست دیکھی ہے. ہر تاریخ مجھے اور آپ کو اس بات پر بار بار متوجہ کرتی ہے کہ میں نے اور آپ نے اگر اپنی تاریخ سے سیکھ لیا تو انشاءاللہ آنے والا وقت میرے اور آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا, اور میں اور آپ ایک بہترین ماں اور بزرگ کی حیثیت سے ایسی نسل تیار کر لیں گے جس کی اساس لا الہ پر ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ڈائمنشن, اور وہ بہت اہم ہے, اہمیت کا حامل ہے, بحیثیت نوجوان میرے اور آپ کے کرنے کے کام ایک طویل فہرست ہے جس کو میں اور آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اس ذمہ داریوں میں اپنے نوجوانوں کو کیا ان کا کردار ہوگا, کیا رول ہوگا, وہ کیا رول پلے کریں گے اس معاشرے کی تعمیر و ترقی میں. ہر کوئی یہ سوچ کر چلا جائے کہ ہمیں یہاں مال تو ملتا نہیں ہے, سکون تو ملتا نہیں ہے, مال و اسباب نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس, میری املاک کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں, میں باہر چلا جاتا ہوں وہاں ساری طرح کی حفاظت ہے. نہیں, کسی کو تو اٹھنا ہوگا, کسی کو پہلا قدم تو اٹھانا ہوگا بحیثیت نوجوان کہ وہ اپنی اس پورے معاشرے کی تربیت کر سکے اور پورے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے. میرے نوجوان, تمہیں اپنی سمت متعین کرنی ہوگی. میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور یہی بات بار بار دہراؤں گی کہ انہیں اپنی زندگی کے مقاصد طے کرنے ہوں گے. آبجیکٹ لیس نسل نہیں چاہیے بلکہ ان کے آبجیکٹو طے ہونے چاہیے. ہر معاملے میں ہر لحاظ سے ان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ مقاصد کے بغیر زندگی نہ گزاریں. پھر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری نوجوان ایک باصلاحیت جوان ہے اور ہر شعبے میں مہارت بھی رکھتے ہیں, اور یہ ملک کا 60% ہے. کسی ملک کا 60% ہونا کئی نسلوں میں میرے اور آپ کے پاس نوجوان ہی نوجوان ہیں. ورنہ تو آج چین چلے جائیں, فرانس چلے جائیں اور دیگر ممالک میں دیکھ لیں کہ وہاں قیادت کرنے والا کوئی نوجوان نہیں ہے. ان کے ہاں 10 سالوں میں بھی جو ہے وہ بوڑھے ہی بوڑھے ہیں, اس لیے کہ جب نسل کو ہم کم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خوشحالی سمجھتے ہیں 2 بچے کو, تو پھر وہ ہمارے لیے ایک بہرحال مسائل کا سبب بھی بنتی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جس پاکستان کے خطے میں میں اور آپ رہتے ہیں وہاں 60% نوجوان ہیں. تو کیا اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی میرے نوجوان؟ یقیناً بدل سکتے ہیں. بس ان کو کرنا کیا ہوگا؟ ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا, اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لانی ہوں گی. ملک و قوم کو جن شعبوں میں ترقی کی ضرورت ہے ان شعبوں کو اختیار کرنا ہوگا.
میرے نوجوانوں، اس بات کو تم نے دیکھنا ہوگا کہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ان میں مہارتیں بھی حاصل کرنی ہوں گی۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے اور زراعت کے شعبے میں ہمیں آگے جانا ہوگا اور اس کو نئے نئے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو یہاں پر لانا اور ان کی تیاری کرنی ہوگی۔ کھیل کی صنعت کو فروغ دینا ہوگا اور اس میں ایسے باصلاحیت لوگوں کو لانا ہوگا جو پرچی پہ نہ آتے ہوں بلکہ اپنی صلاحیت کے مطابق میدان میں اترتے ہوں اور اپنی جوہر دکھاتے ہوں۔ شعبہ تعلیم کو اثر نو منظم کرنا ہوگا۔ میرے اور آپ کے پاس شعبہ تعلیم کا ایک بہترین نصاب دستور موجود ہے اور وہ نصاب اور دستور قرآن مجید ہے جو مجھے اور آپ کو اثر نو تعلیم کو غلامی میں نہیں بلکہ ایک آزاد اور اللہ اس کے رسول کے تابع قوم بنا سکتا ہے۔ یہ نعرے ہمیں بظاہر تو بہت ہلکے لگتے ہیں، وزن میں بڑے ہلکے ہیں، لیکن پوری قوم کی اساس ثابت ہوں گے۔ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم۔ قائد اعظم نے کہا تھا یہ تینوں اصول کو تم نے اپنا لیا تم ایک بہترین قوم بن کر سامنے آ جاؤ گے۔ تو ان تینوں عنوان سے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے اصول کے مطابق ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی میں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ میں اور آپ اس بات کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جان رہے ہوں گے کہ مجھے اور آپ کو ٹیکنیکل میدان میں بھی جو ہے اس میں جہاں جہاں ضرورت ہے میرے وطن کو وہاں وہ افراد تیار کرنے ہوں گے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں مسائل کا ادراک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کن بنیادی مسائل اور مشکلات کا سبب ہیں، ان کے لیے حل کی راہیں نکالنی ہوں گی اور ہمیں ایفرٹ کرنی ہوں گی اور ایسی ایفرٹ بیسٹ آفر کرنا ہوگا اپنا، تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ تیار کر سکے۔ ہمیں بہرحال اپنے ان کاموں میں ترجیحاً ان کاموں کو کرنا ہوگا، اور چاہے ہم کتنے ہی مسائل میں ہیں، کتنے کم مسائل میں رہتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی امید ہے کہ میرا نوجوان بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑے صبر والا ہے، بڑے حوصلے والا ہے، اور اگر یہ جذبات اور احساسات کے ساتھ اور اخلاص سے نیت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تو پھر انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ یہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور ہمیں تو اس وقت جو سب سے بڑی جو ڈائریکشن کی ضرورت ہے نوجوان کو، جو صحیح سمت متعین کرنی ہے اس نے اپنے اس وطن کی باغ دوڑ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دینی ہے، ویسی لیڈرشپ اس نوجوان سے مل سکے، ایسے لوگ مل سکے جو ایوانوں میں جائیں تو اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، جو فیصلے کرنے والے ہوں، قوانین بنانے والے ہوں، وہ جانتے ہوں کہ اللہ اس کے رسول کے قوانین کیا ہیں اور ہمیں کس مطابق کرنا ہے۔ ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اساس اگر لا الہ پر اٹھائی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم وہ کام کر سکیں گے جو ایک بہترین کام ثابت ہوگا۔ بڑی خوبصورت اشعار تھے جو میرے نوجوانوں کے لیے ہی کہے گئے کہ میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف ایک عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے اور آپ کے پاس پاکستان اور پاکستان کی حاصل کرنے کی آبجیکٹو سب میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور قائد اعظم نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے پاکستان حاصل تو کر لیا ہے، لیکن یہ ہمارے مقصد کی ابتدا ہے، ابھی ہم پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ حصول پاکستان کے مقابلے میں اس ملک کی تعمیر میں پھر کہیں زیادہ کوششیں صرف کرنی ہیں، اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی۔ قائد اعظم نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے پاکستان حاصل تو کر لیا ہے، لیکن یہ ہمارے مقصد کی ابتدا ہے، ابھی ہم پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ حصول پاکستان کے مقابلے میں اس ملک کی تعمیر میں پھر کہیں زیادہ کوششیں صرف کرنی ہیں، اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی۔ تو شرط ہے میرے اور آپ کو وقت کی، صلاحیت کی، مال کی، جو چیزیں ہیں
ایک قوم کی تیاری میں لگتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو آج دوبارہ کرنی پڑیں گی، تاکہ میں اور آپ عہد اور تجدید عہد وفا کر سکیں اور اپنے حصے کا کام کر سکیں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ میں اور آپ پریشان ہیں، مضطرب ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس جو ہے وہ شاید حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہم مایوس ہو گئے ان حالات و واقعات کی وجہ سے، امن کا مسئلہ، کرپشن کا مسئلہ، لیڈرشپ کا مسئلہ، دیگر مسئلے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان سارے مسائل میں سے ہم نے راہ نکالنی ہے، راستہ نکالنا ہے، اور وہ راستہ بڑے اچھے چند اشعار لگے مجھے، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر۔ میرے وطن کے اداس لوگ، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کے کہے تم سے وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو، اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں سے کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے، جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی، میرے وطن کے اداس لوگو، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ انشاءاللہ ہم اس وطن کو سنبھالیں گے، اٹھائیں گے اور چلائیں گے، اور اس وطن کے لیے مایوسی تو مجھے اور آپ کو بتا دیا میرے دین کفر ہے، ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے اپنی قوت بازو سے، تجدید عہد وفا سے اور اپنے اس تعلق سے اس کو مستحکم کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی، پھر ہم اس بات پر آ جائیں گے۔ ہم نے ایک مضبوط اینٹ اخلاص نیت کے صحیح گارے سے لگا دی تو ہم اس کی تعمیر اور ترقی میں بہترین کردار ادا کر سکیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم یہ کہہ سکیں گے فلک سے اتری صدا کو سمجھو، یہی کہیں ہے وہ صبح روشن، اٹھو کے توڑے غرور ظلمت، اٹھو کے شب کو زوال بخشیں، اٹھو کے سچ کو جہاں میں بوئیں، اٹھو کے راہ وفا ہے سوئی، لپٹ کے قدموں سے روئی، منزل جنوں کو ایسا کمال بخشیں۔ انشاءاللہ ہم وہ کمال بخشیں گے جس سے میں اور آپ بہترین تعمیر اور ترقی کر سکیں گے، بہترین بہترین آبیاری کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم بار بار اس بات دہرائیں گے کہ اگر ہم نے اپنی اساس کو، جو اساس تھی میری اور آپ کی اور جس کی بنیاد لا الہ ہے، اگر اس پہ رکھ دی تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ میں اور آپ ایک مضبوط مستحکم پاکستان کا وجود عمل میں لے آئیں گے، اور ہم اپنے رب سے دعا بھی کریں گے، خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو بھی پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو، خدا کرے کہ نہ خم نہ ہو سر وہ وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ اور بہت اہم بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی کہ یہ باعزت ہے تو ہم بھی باعزت ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ ذلیل ہو جائے تو اصل ذلت ہماری ہوگی، یہ آزاد ہے تو ہم آزاد ہیں، یہ غلام ہو گیا تو ہم بھی غلام ہو جائیں گے، یہ خوشحال ہوگا تو خوشحالی کا حصے دار ہم بھی بنیں گے، اس پر تنگی آئی تو اس تنگی کا شکار ہم بھی ہوں گے، گویا یہ کشتی تیرتی ہے تو ہم تیرتے رہیں گے، اور یہ ڈوب گئی تو ہم بھی غرق ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہر پاکستانی کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکستان کی باعزت بقا اور اس کے استحکام کے مسئلے پر پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچ و بچار کرے۔ تو آئیے ہم اس پاکستان کے استحکام اور اس کی تقویت اور اس کو مستحکم بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اپنا حصہ ڈال دے، اور وہ حصہ میں نے اور آپ نے
ہر لحاظ سے ڈالنا ہوگا، اور یہ بات بھی دیکھنی اور سوچنی ہوگی کہ میں نے اور آپ نے کن عنوانات سے ان سارے کاموں کو کرنا ہوگا۔ کرنے کے کام ہم نے متعین کیے ہیں، بہت سارے کیے ہیں۔ ہم نے تعلیمی نہیں تعمیری کام کرنے ہوں گے، اساس پاکستان کو فروغ دینا ہوگا، اور ہم نے مہارتوں اور معلومات نہیں تطہیر افکار اور تعمیر افکار کی طرف جانا ہوگا۔ ہم نے عملی جدوجہد کرنی ہوگی، ہر شعبے میں کرنی ہوگی اور ہر وقت کرنی ہوگی۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ کام کام اور بس کام، یہ میں نے اور آپ نے جس جذبے کے ساتھ اس کو کیا، اور اگر جذبوں کو مہمیز کر لیا کام اور بس کام کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی میرا اور آپ کا کام بہترین بھی ہوگا اور اس کا انجام بھی بخیر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اور آپ جس دور میں بیٹھے ہیں اس میں مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ نہ یہ اسلامی ہے، نہ خوشحال پاکستان ہے، نہ اسلامی پاکستان ہے۔ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، غم، یعنی کون سی چیز ہے جو اس ملک میں موجود ہے؟ لیکن اگر میں نے اور آپ نے انہی جذبوں کے ساتھ، انہی کوششوں کے ساتھ جو قائد اعظم نے بحیثیت ایک انسان اور بحیثیت ایک شعبے کے ماہر پیشہ ور کی حیثیت سے کیا تھا، امانت دار بھی تھے، دیانت دار بھی تھے، پرعزم بھی تھے اور محنتی بھی تھے، اگر میں نے اور آپ نے اس کام کو کر لیا، اور میں اور آپ امانت دار، دیانت دار، محنتی اور اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والے اور اخلاص نیت کے ساتھ اس کام کو پہنچانے والے بنے، پاکستان بن سکتا ہے، تو پاکستان قائم بھی رہ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جذبے وہی ہیں جو آج سے 70 سال پہلے جذبوں کی ضرورت تھی، آج بھی انہی جذبوں کی ضرورت ہے۔ اگر ان جذبوں کو میں نے اور آپ نے مہمیز کر لیا تو انشاءاللہ العظیم میں اور آپ ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کی وعید لوگوں کو سنا سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایسا پاکستان اپنی نسل کو منتقل کریں گے جو مرکز نگاہ ہو جائے گا، امت مسلمہ کے لیے ایک مرکزی حیثیت حاصل کر لے گا۔ سب اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے رہنمائی لینے والے لوگ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شرط اس کے لیے ایک ہی ہوگی کہ میں اور آپ ایک ہو جائیں، ہم ایک ہیں، ایک ہو جائیں۔ میرا اور آپ کی بنیاد ایک ہے، میرا اور آپ کا قرآن ایک ہے، میرا اور آپ کا نبی ایک ہے، تو ہم ایک ہو کر ہی اس پاکستان کو بنا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ میں اور آپ فرقوں میں بٹ گئے، گروہ بندیوں میں چلے گئے، 72 اور 73 فرقوں میں بٹ گئے، تو میں اور آپ شاید اس کو نہ بچا سکیں۔ اس سے پہلے 1971 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس بات کی ہم میں سقط نہیں کہ ہم مزید اس کے ٹکڑے کر سکیں، تو ہمیں اس کے لیے اپنی محنت، لگن اور کوششوں کے ساتھ اس ملک کو جو میرے اور آپ کے پاس ہے مرکز بنانا ہے، امت مسلمہ کا مرکز بنانا ہے، اور اس دعا کے ساتھ بنانا ہے کہ رب رحمان ہم جب تک قائم رہیں گے، جب تک باقی رہیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو خوشحال اسلامی پاکستان دیکھ سکیں گے، اور ہم اس کی تعمیر اور ترقی میں وہ کردار ادا کرتے رہیں جس کو اس کی ضرورت ہے، اور رب رحمان ہم سے وہ کام لے لے جس میں آپ کی رضا ہو، اور ان کاموں سے بچا لے جس میں آپ کی رضا نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرن۔ پاکستان پائندہ باد۔